ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في فهر غم نور خذ يدي ساهل لنا نشنا لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. انگنت لا تعداد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ سے دوسری سورہ مبارکہ سے چند الفاظ تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. فرمایا کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں ہوتی. یہ ان الفاظ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. برادران اسلام، ایک وہ ہے جو دنیا کی چیزوں، دنیا کی اشیاء اور دنیا کی دولت اور دنیا کے عہدے، دنیا کے جو ظاہری نعمتیں ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، یا پھر مخلوق سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے میرا اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ انہی کو ہی الہ مان لینا، اعتقاد الوہیت کے ساتھ حقیقی ان کو ہی اپنا جو ہے وہ عطا فرمانے والا، حقیقی ان کو دینے والا، رزق دینے والا، شان دینے والا، عزت دینے والا، مرتبہ دینے والا، وہ سب انہی کو مان لیتے ہیں.
لیکن جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی چیز سے اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس حوالے سے مجھے اللہ نے فرمایا کہ اور محبوب بنا لیتے ہیں ان کو۔ جب وہ دولت، پیسہ، اقتدار نظر آتا ہے تو وہ انہی کے ہو جاتے ہیں، انہی کی الوہیت کا دم بھرتے ہیں اور انہی کے جو ہے وہ کہنے پہ چلتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں، نہ باطل دیکھتے ہیں، نہ سچ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، نہ وہ باطل نظریات کی تمیز کر پاتے ہیں، نہ وہ شیطانیت کے رستے کو پہچانتے ہیں، نہ وہ رحمان کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو مانتے ہیں۔ تو وہ ہر چیز کو مکس اپ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں اور یہ تمیز ختم کر دیتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اللہ اور خالق و مخلوق کے فرق کو مٹانے چاہتے ہیں اور اسی کو ہی اپنا حقیقی نعمتیں دینے والا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے نہیں، جو میرا ماننے والا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری الوہیت کو، میری خدائی کو، میری ربوبیت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے دروازوں پہ گرا دیتے ہیں۔ مگر جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں محبت وہ بھی کرتے ہیں، پیار وہ بھی کرتے ہیں، ان کے بھی معاملات زندگی تو ہوتے ہیں، مگر فرمایا جب ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، حق آ جاتا ہے، وحی آ جاتی ہے، قرآن کا پیغام آ جاتا ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے شدید ہوتی ہے اور شدید محبت کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ دل کی کیفیات کا نام ہے۔ کسی سے بھی دل کے اندر جس کے لیے جگہ بن جائے اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دل ہی ایک جگہ ہے جہاں نفرت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ وہی دل نفرت کرتا ہے، وہی دل محبت کرتا ہے، تو اسی دل کے اندر محبتیں ہوتی ہیں اور محبت جب کسی سے ہوتی ہے بندہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک ہی دل میں مختلف طرح کی محبتیں ہوں تو بندہ اگر بیلنس لائف توازن کے ساتھ زندگی گزارے تو کوئی حرج نہیں، مگر جو ساری محبتیں جو دل میں ہوتی ہیں وہ محبتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک طرف اللہ کی محبت ہو تو جو دنیا کا والا ہے، جو شیطان کا پیروکار ہے، وہ ان دنیا کی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے خدا کی محبت میں، جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ خدا کی محبت کو ترجیح دیتا ہے کائنات کی ہر محبت میں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ میں مثال آپ کو عرض کرنا چاہوں تو ہمیں بحیثیت انسان اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ہمیں بحیثیت انسان اپنے بچوں سے محبت ہے، ہمیں بحیثیت انسان ہماری ضروریات سے، دولت سے، پیسے سے محبت ہے، لیکن اگر صرف یہ محبت شریعت کے تابع ہو، حدود و قیود کے اندر ہو تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے باپ سے محبت ہے تو اس محبت کو شریعت نے منع نہیں کیا، ماں سے محبت ہے تو ماں کی محبت کو شریعت نے منع نہیں کیا، بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اپنی اشیاء سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، حتیٰ کہ اپنے وطن سے محبت ہے، تو اس محبت کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ شریعت کب منع کرتے؟ کہتے ہیں شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان محبتوں کو ضرور اپنے دل میں جگہ کو۔ وطن کی محبت بھی نبی نے فرمایا ایمان، بیٹوں سے محبت کرنا، بیٹیوں، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب میرے نبی کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، میرے نبی ان کے آنے پہ محبت اور تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چوما کرتے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب وصال ہوا، میرے نبی کی گود میں آپ کے صاحبزادے کا جسد اثر ہے اور میرے نبی ان کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، جس محبت سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی جب شہادت کی خبر سنی تو میرے حسین کی محبت میں میرے نبی رونا شروع ہو گئے۔ اس محبت سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ جب خود امام علی مقام مدینے سے جانے لگے کربلا کی طرف تو امام علی مقام نے مدینے کی جدائی میں میرے امام کے آنسو نکلے، نبی کے دربار سے دوری کی وجہ سے، مدینہ طیبہ کے ہجرت کی وجہ سے میرے امام علی مقام کے آنسو نکل آئے۔
تو وطن سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، بیٹوں سے محبت کرنا، بہن بھائی سے محبت کرنا، والدین سے محبت کرنا، دوست یار سے محبت کرنا، حتیٰ کہ مال سے بھی اپنا جو جائز مال ہو اس کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہی شخص یہ دل چاہتا کہ میرا مال ضائع ہو جائے، میری دولت ضائع ہو جائے، میرا پیسہ ضائع ہو جائے، میرا گھر برباد ہو جائے، تو یہ محبت شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ منع کب ہوتی ہے؟ جب ایک طرف میرے خدا کا دین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، میرے نبی کی ناموس، میرے نبی کی ختم نبوت ہو، ایک طرف دین اسلام اور اعلیٰ مقاصد ہو، اور ایک طرف دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کے رشتے دار ہو، تو اس وقت فیصلہ کرنا ہے۔ اگر خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے کائنات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیری محبت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف گاڑی میں چل نکلے، اپنے مال، اپنی جان، جب مال دینے کی جگہ آئے اس وقت مال کو بچائے، تو یہ محبت قابل مذمت ہے۔ جب جان دینے کی نوبت آئے تو پھر جان کو بچا لے، تو یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ محبت کے بھی مختلف علماء فرماتے ہیں کچھ محبت ہے جو مباح ہوتی ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، محبت کر سکتے۔ اسی طرح کچھ محبتیں مکروہ ہوتی ہیں، اور کچھ محبتیں جو ہیں وہ لازم ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں، کچھ محبتیں نفلی ہوتی ہیں، کچھ محبتیں حرام ہوتی ہیں۔ ہمیں صرف لفظ محبت کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں نا یہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جنگ کے بھی قوانین ہیں اور محبت کے بھی قوانین ہیں۔ جب اسلامی فوج کو بھیجا جانے لگا تو ہدایات دینی سپاہ سالار کو، خبردار جو پکے ہوئے درختوں پہ پھل لگا ہے ان پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو دشمن ہتھیار پھینکے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ کون سا ایسا ملک ہے، سلطنت ہے جو جنگ کی اصول بتائے گی؟ یہ میرے نبی کا دین ہے جس نے ہمیں جنگ کا بھی اصول بتایا۔ خبردار اس حالات میں یہ نہیں کرنا، جبکہ لوگ جب فاتح بن کے جاتے ہیں تو جا کے نسلوں کو برباد کرتے ہیں، انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، انسانیت جو ہے سسکتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، ان کے علاقوں کو، ان کی دولت، ہر چیز کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ مگر جب میرے نبی فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں گئے تو میرے نبی کا سر انور اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امن اور جو ہے وہ پیغام دیا، رواداری کا، برداشت کا، امن کا، محبت کا، کہ آج تک دنیا میں کبھی اس کی مثال نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، جنگ کے بھی اصول ہے، اسی طرح محبت کے بھی اصول ہے۔ محبت عام لوگوں سے، انسانیت کے ناطے سے محبت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی دولت سے شریعت کو ہٹ کے محبت کرنا، اس میں کراہت ہے کہ تمہیں ایک شخص دکاندار ہے، دکانداری کرتا رہتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، اور وہ دنیا کے مال کو اگرچہ جائز طریقے سے کما رہا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، لیکن وہ آواز سن کے حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے کاروبار کو بند کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب اس وقت اس کا کاروبار کرنا علماء فرماتے ہیں حرام ٹھہرا، کیونکہ اس کے لیے حکم ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو برادران اسلام، یہ ایسی محبتوں میں کراہت ہے، دنیا کے لیے محبتیں کرنا، اسی طرح اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے محبت کرنا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اور نبی کے دین سے، نبی کے ناموس اور نبی کی عزت سے، نبی کی ذات سے محبت کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو، ہر حال میں نبی کی اتباع لازم ہے۔ جو نبی علیہ السلام، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے نا، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے دیکھیے نا، ہر شخص کو جان پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، جان پیاری ہے نا؟ پرندوں کو بھی اپنی جان پیاری ہے، درندوں کو اپنی جان پیاری ہے، مگر ایک ایسا جو ہے وہ انسیکٹس ہے کہ جو مرنے کے لیے بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ اس کو پتا ہے میں یہاں گیا تو جل جاؤں گا،
وہ شمع کے گرد آتا ہے اور ہزاروں آپ نے دیکھا ہوگا پروانے جلتے ہیں، جل جل کے گرتے ہیں، گرتے ایک شخص جو ہے وہ کھائی میں گرے تو دوسرا اس کے پیچھے نہیں گرتا، ایک جانور کھائی میں گرے تو دوسرا رک جاتا ہے، ایک جانور آگ میں گرے تو دوسرا رک جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ مگر وہ جو پروانہ جسے کہتے ہیں نا، شاید پروانہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پتہ ہے شمع جل رہی ہے، وہ اڑتا ہوا آتا ہے اور آپ اس کے اوپر قربان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہے، اس کو موت نظر آتی ہے، اس کو اپنا خاتمہ نظر آتا ہے، مگر اس کی محبت شمع سے ایسی ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ ایک شمع اور پروانے کی طرف پھرتے ہیں۔ ارے نبی کے غلاموں، نبی کائنات کے لیے رب نے شمع بنا دی ہے، اور جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے پروانے بنتے ہیں، وہ پروانوں کی طرح رہتے ہیں کہ ان کو نبی کا نام، نبی کی عزت، نبی کے ناموس، نبی کی شان، نبی کا مرتبہ، نبی کے ختم نبوت، نبی کے دین کے لیے لوگ کہتے ہیں نہ چاہیے مر جائے گا، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پروانہ اسی کو کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے نام کی شمع روشن ہو تو جا کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا۔ ان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب میرے ایک طرف نبی کا نام آ جائے، کچھ بھی ہر چیز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اعظم چشتی نے کہا تھا، کہتے دنیا نال وہ پیار نہیں کری دے، دنیا نال وہ پیار نہیں کری دے، جیڑے عشق ماہی
سامعین زیبکار، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت دوسروں سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے، امتیازی حیثیت مل جاتی ہے۔ حبب الاسنان، دانتوں کی چمک کو کہتے ہیں کہ جب منہ کھلا جائے دانت چمکدار ہو تو سب سے جدا نظر آتے، تو اس کو حبب الاسنان کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اسی طرح حب البعیر و حبا، جب اونٹ ایک اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اٹھانے سے اٹھتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حبب البعیر و حبا، یہ یہاں پہ جم کے بیٹھ گیا۔ اب محبت کا مطلب سمجھ لیں کہ محبت ہوتی ہے جس چیز میں جس ذات سے محبت ہو وہاں بندہ جم کے بیٹھا ہے، دوسروں سے ممتاز ہو جائے، امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو برادران اسلام، میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، اور جو دنیا والے ہوتے ہیں فرمایا رب ذوالجلال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ دا قرآن آتا ہے پیا فرمایا رب ذوالجلال نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ جڑے جو دنیا والے جنہاں دے لوگ جڑے دنیا جنہاں دا نبی نال تعلق نہیں، جنہاں دا ایمان نال تعلق نہیں، جنہاں دا میرے اللہ وحدہ لا شریک نال محبت نہیں، وہ دنیا دے چیزاں نو دنیا دے لوگاں نو اللہ تو سوا غیر اللہ نو جڑا معبود بنا لیندے نے، وہ کحب اللہ وہ ایجونا شہوان نال محبت کرتے ہیں جنہیں اللہ دے نال محبت کری دیئے، مگر یاد رکھیا جے وہ چیزاں انہاں نو اللہ دے رستے تو روک لیندیاں نے، وہ مال، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ اقتدار جنہاں رب دی راہ تو روک دے دے۔ اللہ رب العزت فرماندا پیا من دون اللہ، جو پیسہ، جو دولت، جو مال، جو اولاد، جو رشتہ دار، جو اقتدار خدا کے رستے سے روک لے وہ سمجھو من دون اللہ، اور جو خدا کی رستے کی طرف ڈال دے وہ من دون اللہ نہیں، وہ من اللہ ہے۔ جو چیز بھی ند کہتے ہیں وہ مقابل کو، مد مقابل کو، جو رب کے مقابلے میں آ جائے، بلکہ سورہ بقرہ کی ہی دوسری آیت کریمہ میں میرا اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، قرآن کریم فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فرمایا اور آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، تو پھر فاخرج به من الثمرات، اس بارشوں سے زمین تازہ ہو گئی، زمین نے پھر پھل دیا، سبزہ اگایا، رزق لکم، تمہارے لیے اللہ نے رزق تخلیق کیا، رزق پیدا فرمایا، اور جب تمہیں اللہ نے یہ سب کچھ دیا، مال دیا، دولت دی، زمین دی، پیسہ دیا، رزق دیا، پھل دیے، تو تم اس لینے کے بعد اس خدا کو بھول گئے جس میں تمہیں یہ سب کچھ دیا؟ پھر کیا ہوا؟ اسی مال کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، اسی دولت کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، اسی اقتدار کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، تم اسی اللہ کو بھول گئے، اسی دینے والے کو بھول گئے۔ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا میں تم سارا کچھ دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں واسطے زمین بچھونا بنا دیتی، تمہارے واسطے آسمان کو عمارت بنایا، تمہارے واسطے بارش برسائی، زمین وچوں رزق اگایا، جو سب کچھ میں تانوں عطا فرمایا، فرمایا یاد رکھیا جے میری انہاں نعمتاں دا شکر ادا کریا جے، میرے سامنے جھک دے رہیا جے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا نہ بنانا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمہیں ان بتوں نے، ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا جس کو جو دیا ہے میرے اللہ وحدہ لا شریک نے دیا۔
کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جو ملتا ہے، جو ملے گا، جو مل چکا، وہ دینے والا میرا اللہ بات ہے۔ جب دینے والا وہ ہے تو پھر دنیا کے سامنے جانے کا، مانگنے کا فائدہ کیا؟ سلمان کبھی بھی ایسا نہ سوچنا۔ تو صحابی نے جی وہ قرض کرنا پیا، میرے رب عزو جلال خال کے عرض و سما نے فرمایا میں تنوں نینداں دین والا، میں تنوں محبتاں، میں تنوں رزق دین والا، تنوں زندگی دین والا، تنوں میں شاناں دین والا، تنوں طاقت دین والا، حسن دین والا، تنوں جڑے کھلان والا، تنوں جڑا میں پناہ دین والا، مگر تسی میرے مقابلے خبردار کوئی میرا مد مقابل نہ بنانا۔ یہ ساریاں چیزاں میں کئیاں آ جاندیاں نے، اگر رب ناراض ہویا تو پھر دیکھا اللہ دیاں آخرت جڑی برباد ہو جائے گی۔ قبر کے اندر کوئی صلہ نہیں ملے گا، جنہیں دنیا بچا لی وہی آخرت برباد ہو گئی، تے جنہیں رب کی بندگی کر لی وہی دنیا بھی آسان ہے تے آخرت بھی آسان ہو گئی۔ اللہ کی بندگی کا میرا رب بار بار حکم دیتا ہے پیا۔ تو سامی نے سی وقار بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی دولت اقتدار ہوئے کبھی بھی اتنا کرنا، بلکہ حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے علاقے کے اندر قید پہ گیا، زمینہ بنجر ہو گئیاں، کئی مہینے گزر گئے نے، سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی، ہر چیز کے لیے سبزہ اگنا بند ہو گیا، نہ رزق نکل رہے تھا، قید پہ گیا، میرے بھوک نال مرتے نہیں پہ، مگر ایک جگہ غلام آپ کا غلام جڑا بڑا خوش بڑیاں موجاں وچ حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ انہوں نے غلام کے ساری دنیا پریشان بیٹھی کہ قید پہ آئے، کھانا ملتا نہیں، پانی میسر نہیں، تو بڑے مشکل حالات کہ ساری دنیا پریشان بیٹھی تھے، آپ کا غلام موجز بیٹھا ہنسے پیا۔ کسے پوچھا بے لیا ساری دنیا پریشان ہے، تینوں ہنسے کر دے پہ تیرے چہرے سے بڑی مسکراہٹ، کہنے لگا کی ہویا؟ انہوں نے کہا قید پہ ہے، انہوں نے کہا تانوں ہے تواڈے ہل پہ ہے، میرے ہاتھ میں کوئی، انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں، انہوں نے کہا میرے تو پتہ کوئی نہ میں پٹھے بڑھنا، نہ میں زمینداری کرنا، نہ میں دکانداری کرنا، انہوں نے کہا تو کی کرنا، انہوں نے کہا میں مارے تے بوئے تے بیٹھا وہ ان پکی بگئی دے چھڑ دے میں کھا چھڑا قید پہ ہے تے مالک آستے ہوئے نا میرے آستے تے دے، اگر قید ہے تو میرے مالک کے لیے نا، میں نے رب دیئے پہ پریشان تو وہ ہے جس کا مالک اس کو نہ دے۔ ارے دنیا کے لوگوں پیغام دے وہ دنیا سے محبت کرنے والوں کو، ارے پریشان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مالک کوئی نہ ہو۔ ہم تو غلام ہیں مصطفیٰ کے، رب کے بندے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیتا ہے مصطفیٰ کے نام سے دیتا ہے۔ پریشانی کس بات کی؟ دکھ کس بات کا؟ جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے، جو ہو چکا وہ بھی اس کے حکم سے ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنا ہے میرے کوئی ڈر نہیں کہ مالک جانے تے روٹی جانے، تے جدو رزق رب دیتا ہے تو رب نو فکر ہوئے نا، سانوں کا دی فکر ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو رب جانے اپنے بندیاں نو کیویں کھوانا ہے، مخلوق نو کیویں کھوانا ہے، تے رب کسی نو بھوکھیا نہیں رکھ رہے، بندے ایک دوسرے کو کھوندے ہیں، بندے بندوں سے زیادتی کرتے ہیں، میرا رب کسی پہ ظلم ہے نہیں کرتا۔ سو لہٰذا غم کسی بات کا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر کا منظر پیش فرمانے نہیں پہ، لوگوں نے دستے نہیں پہ صحابہ بیٹھے فرمانے نہیں پہ قبر دی بڑی مشکل حالات ہوں گے، نقیرین ہوں گے، حساب و کتاب ہوئے گا۔ میرے نبی قبر دیا ہول ناکیاں دستے نہیں پہ تو نبی دے صحابہ دھاڑا مار کے روندے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں، کوئی کسی نے پوچھن والا نہیں ہوئے گا، قبر دی اندھیری ہوئے گی۔ اور اینج حدیث سے چاہتا ہے جیڑا اینج قبر دیا کندہ ہون گیا تے اے پسیاں نالے توڑ کے رکھ دیں۔ نقیرین کے متعلق آندھا ہے جدو نقیرین قبر چونکے نا تے لمبے کالے سیاہ بال، نیلی آگ دی طرح اکھاں بلدیاں ہون گیا، لمبے بال، دانت نوکیلے، لمبے ناخن تے سیاہ چہرے، تے قبر چ بندہ ہوئے بھی کلا۔ تو نبی فرمان رہے اینج زمین نو پھاڑ دیا ہویا، اینج چیر دیا ہویا نا، اینج قبر دے اندر آن کے آکھن گوٹھ ہوئی میں لیا، ذرا دس نا سوالہ دے جواب دے، مان ربوں کا میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے پہ اینج نقیرین ہون گے، اینج دیوں نہ دیا ڈرونیاں شکلائیں ہون گیا، اینج دیوں نہ دے چہرے ہون گے، زمین نو پھاڑ دیا ہویا جڑا قبر دے اندر داخل ہوں گے۔ نبی نے صحابہ جو قبر دی حالت سن دینے پہ رو دینے پہ میرا نبی
وسلم کملی والیا مینوں صرف اینا دس دو اے سارے دی قبر وچ ہونے میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا عمر اے سارے دی قبر وچ ہون گے سارے دے کول ہون گے سارے کول سوال و جواب کرن گے سارے بندے گھبرائے ہون گے حالت بڑی جڑی فکر تو ہوے گی بڑا خوفناک منظر ہوے گا فرشتے اللہ دے جڑے نے انہاں دے دلاں دے اندر کسے دی محبت نہیں ہوے گی حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں سونیا میں من لیا قبر بناونی ہے کملی والیا میں من لیا قبر دے اندر فرشتے بھی آؤں گے کملی والیا میں من لیا انہاں دی شکلاں بڑیاں ڈراؤنیاں ہی ہونیاں نے مگر میں صرف یہ پوچھنا چاہنا سونیا اج تیرا دل اج میرے سینے وچ دھڑکدا ہے کیا دل میرا ایہی اوتھے ہوے گا میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا عمر جڑا دل ہون دھڑکدا ہے اے ہو دل تیرا قبر دے وچ دھڑکدا ہوے گا فرمایا جڑا دل تیرا دنیا تے موجود ہے اے ہوئی دل ہوے گا یہی جسم ہوے گا قبر دے اندر جنوں اٹھایا جائے گا جنے کو سوال و جواب ہون گے میرے عمر فاروق روندیاں روندیاں مسکرا پے اکھاں وچ آنسو نکلدیاں جدوں نبی نے فرمایا دل بھی یہ ہوے گا جسم بھی یہ ہوے گا عمر فاروق جڑا روندیاں روندیاں مسکرا پے فرمایا عمر ادھر کیوں مسکرا رہے ہو کملی والیا جے دل اے ہوے گا پھر عمر نوں پرواہ کوئی نہیں کیونکہ اس دل دے اندر اللہ کے اللہ دے رسول کی محبت ہے کملی والیا جے دل اے دے نا تو پھر مینوں ڈر کوئی نہیں اس دل دے اندر فقط محبت یا خدا دی ہے یا میرے مصطفیٰ دی ہے کملی والیا پھر مینوں کسے دا ڈر کوئی نہیں کیونکہ محبت دا تقاضا ہے عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے لہر میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ اور مانگنے کملی والا جے دل اے ہوئے گا نا تو پھر عمر نو پرواہ کوئی نہیں پھر قبر دا من بڑا حوصلہ کیونکہ اس دل وچ کسی دی خوف ہے نہیں اس اللہ تعالیٰ کے رسول دی محبت نہ کرے ہو اے محبت رسول شراب عشق احمد میں رہو شام و سحر ڈوبے مل کے میرے نالا کو شراب عشق احمد سے رہو شام سحر ڈوبے رہو شام سحر ڈوبے
دل پاک ہوتے ہیں اور سینے صاف ہوتے ہیں، جہاں دل پاک ہوتے ہیں اور سینے صاف ہوتے ہیں، محبت کی جو دھرتی ہے، محبت کی جو دھرتی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ جس سینے اندر میرے نبی کا پیار ہے، جس سینے اندر میرے نبی کی محبت ہے، جس سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، عقیدت مصطفیٰ ہے، جس سینے کے اندر میرے نبی کی نسبت احترام ہے، رب کی قسم وہ سینہ نہیں، وہ میرے نبی کا مدینہ ہے، وہ لوگوں کا سینہ نہیں، وہ میرے نبی کا مدینہ ہے۔ ہر بندہ اگر اس مدینے جا نہیں سکتا، اپنے سینے کے اندر مدینے کی بستی وسال ہے، نبی نال پیار کر لے، نبی کی نسبت احترام کر لے، جہاں دل پاک ہوتے ہیں اور سینے صاف ہوتے ہیں، جہاں دل پاک ہوتے ہیں اور سینے صاف ہوتے ہیں، محبت کی جو دھرتی ہے، محبت کی جو دھرتی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ شراب عشق احمد میں رہو شامو سحر ڈوبے رہو، شامو سحر ڈوبے رہو، شامو سحر ڈوبے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین جعفر، آستانہ عالیہ خطیب الاسلام، حضور قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب۔ سامعین ذی وقار، اس لیے اپنے سینوں کو جب تک ہم مدینہ نہیں بنائیں گے کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اب اس سینے میں نبی کی محبت اور دشمن رسول سے عداوت ہونی چاہیے، محبت بھی خدا کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے، نفرت بھی خدا کے لیے اور اس کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی لے اللہ دے نام دے نفرتاں کر دیں، اے خدا کے محبت کا بھی اسی کا اجر ہے جو خدا کے لیے ہو۔ یہ لوگ آج کل بڑا پیغام دیتے ہیں نا، جو دیکھو خدا کے نام پہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ نفرتیں پھیلانا نہیں، اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے۔ جو خدا کا دشمن ہو، جو میرے نبی کا دشمن ہو، اس سے نفرت کرنا لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سینے میں نبی کی محبت ہو اسی سینے میں نبی کے دشمن کے لیے جگہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی شان ہی یہ ہے، اس کی محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اس کی نفرت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہی تو مومن کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام عرض کرنا، بلکہ صحیح مومن ہی وہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا نا، فرمایا جو مومن ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں ایسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے ہیں۔ اس کے انداز اپنے ہیں، رنگ اپنے ہیں، طریقے اپنے ہیں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ہر طریقہ وہ جائز ہے، میں اپنے اللہ سے محبت کے اظہار ہوں۔ اس میں میلاد بھی ہے کہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، یا اللہ تو اپنا حبیب عطا فرمائے۔ یقین کیجئے یہ محبت ہے۔ بلکہ میں یہ چند دن پہلے، یہ بوکن شریف ہے ادھر گجرات کے پاس، گاؤں کا نام ہے بوکن، بوکن شریف، وہاں پہ ایک بزرگ گزرے، ان کا 2009 میں وصال ہوا۔
ان کا نام تھا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب. سید تھے, بڑے متقی پرہیزگار, ساری زندگی نبی کا دین پھیلاتے رہے. وہ زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یوٹیوب پہ بھی آج بھی ان کی ویڈیو موجود ہے, کیونکہ وہ جلسہ ہو رہا تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جلسے میں میرے اپنے آقا کا معراج بیان کر رہے تھے. بزرگ آدمی سفید یا دیکھیں گے نا کہ لائیو ڈیتھ, تو آپ کو وہ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو بھی مل جائے گی. تو میں چند دن پہلے یہ وہاں پہ اس علاقے میں تھا پروگرام جلسے کے لیے, تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ شاہ جی جو تھے وہ ایسے تقریر کر رہے ہیں, اپنے آقا کا معراج بیان کر کے آتے ہیں جب نبی گئے تو نبی کی محبت کی باتیں کرتے کرتے دوران تقریری. یہ ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے اسی طرح, کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے. دوران تقریر وہ بات کرتے کرتے ایمان سے بن گئے ایسے. تو جب ان کا سر مائک پہ لگ گیا, پھر ساتھ والوں کو پتہ لگا انہیں پڑھیا تو روح پرواز کر دیا. اب ان کے 40ویں پہ قبلہ والد کریم حضور تاجدار افضل رحمۃ اللہ بیان فرمانی گئے. 40ویں پہ بڑا کہتے ہیں تاریخی بیان تھا آپ کا, جو آپ کے ویسے تو الحمدللہ کے سارے بیان ہی تاریخی, لیکن ان خاص میں سے وہ ایک خاص تھا 40ویں پہ. کہتے ہیں کہ شاہ جی نے فرمایا, انہوں نے کہا بیلیو ویسے تو کئی مرتبہ فرمایا, لیکن روتے فرمانے بیلیو جنہیں جنتی دیکھنا ہو میگو دیکھے. جنہیں جنتی دیکھنا ہو, لوگوں نے سبحان اللہ, جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ سنیوں کا بادشاہ, فرمانے نہیں میرے اور پوچھو میں یہ دعویٰ کیتا کیوں, مجھ سے پوچھو میں نے یہ دعویٰ کیا کیوں ہے, مجھے کیوں یقین ہے کہ میں جنتی ہوں. تو لوگوں نے پھر کہا جی بتا دیجئے, فرما دیجئے. آپ فرمانے لگے سنو, اللہ نے مجھے روب بھی دیا, دولت بھی دی, پیسہ بھی دیا, طاقت بھی دی, دبدبا بھی دیا, اور کسی حوالے سے دنیا میں کوئی چیز کی کمی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے ساتھ اللہ نے مجھے اچھا گلا دیا, ذوق دیا, پھر سوز دیا, گداز دیا. یہ میرے جنتی ہونے کی علامت ہے. لوگ اور حیران ہو گئے, پھر اس کا تعلق جنتی ہونے سے کیا ہے کہ گلے میں سوز ہے, گلے میں گداز ہے, گلے میں جو ہے وہ لوگ مسحور ہوتے ہیں آپ کی آواز کو سن کے. تو سمجھ نہیں آئی, فرمان لگے یاد رکھیا جائے یہ میری ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے جب ذوق دیا, گلا دیا, خوشبو بنایا, مجھے جو ہے وہ سوز اور گداز دیا. اگر میں جنتی نہ ہوتا تو جتنا اچھا میں گا لیتا ہوں نا, میں گانے گاتا, میں غزلیں گاتا, میں وہاں سے پیسے کماتا. ارے رب نے جنتی بنانا تھا تو میں لے شبیر حسین شاہ تجھے گلا بھی دوں گا, ساتھ مصطفیٰ کی محبت بھی دوں گا. تو گانے نہیں گائے گا, تو غزلیں نہیں گائے گا, تو ڈھولے مائے نہیں گائے گا, تو منبر پہ بیٹھ کے میرے محبوب کی تعریف ہے. میں یہ میرے جنتی ہونے کی علامت ہے. اگر میں بخشا اللہ نے مجھے بخشنا نہ ہوتا تو میں نبی کے نعت نہ پڑھتا, نبی کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا. جس کو رب بخشنا چاہتا ہے اس کو میرا اللہ جو ہے نا وہ نبی کی محبت اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. وہ پھر اچھے گلے کے ساتھ گانے نہیں گاتا, وہ مصطفیٰ کی نعت میں پڑھتا ہے. اس کا وقت جو گزرتا ہے وہ مہدیوں میں, عیاشیوں میں نہیں گزرتا, اس کا وقت مصطفیٰ کے ذکر میں گزرتا ہے, درود و سلام پہ گزرتا ہے, مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے کے لیے گزرتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ اسی پہ ہوتا ہے جس کے میرے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. جدے کو میرے اللہ دی رحمت ہوئے, میرے اللہ دا فضل ہوئے, جدے سینے چ نبی دا عشق ہو جائے, جدے صبر روز نبی دے ذکر میں گزرتے رہے, سمجھیا کہ بندہ بخشیا ہوا ہے جڑا میرے نبی دا ذکر کر رہا ہے پیا, کیونکہ سینے دی محبت اللہ دی بارگاہ قبول ہے. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے پڑے, جس دل اندر, جس دل اندر عشق نہ رچیا, تے کتے اس کی چنگے, جس دل اندر, جس دل اندر عشق نہ رچے, تو کتے
یہ دنیا کے کتے ہیں جو مصطفیٰ کے در کے ساگ ہیں نا، ان کا بھی تو یہی کام ہے نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آخر جناب وہ بندہ تانوں گالاں بڑیاں کڈدا ہے، فرماندے نے الحمدللہ. انہاں کہ جناب وہ گالاں ہور کڈدا ہے، فرماندے نے الحمدللہ. جناب وہ تانوں گالاں کڈدا ہے، تسی فرماندے نے مینوں کڈدا ہے نا، میرے نبی کو تے نہیں پیا کڈدا. میرے نال دی دشمنی کادی کہ میں نبی دا نام لینا، نبی دی شان، نبی دی عظمت تے پہرا دینا، اینوں اے چنگا نہیں لگدا. اے مینوں گالاں کڈدا تے چنگا ہے نا، میرے نبی کو تے نہیں پیا کڈدا. الحمدللہ یاد رکھیا جے نبی دے سب دے سینے وچ نبی دا پیار ہوے، او انسان نہ چوئی اللہ جے سینے وچ نبی دا بغض ہوے، نبی دے نام تے پہرا نہ دے، تے کٹیاں نال وی پھیلا جس دل اندر اچھی میں نالا کو جس دل اندر عشق جے سینے وچ پیار ہے، اپنی زبان تو اپنے نبی دی محبت دا اظہار کرو. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. برادران اسلام یاد رکھنا، وہ لوگ ابو بکر صدیق ہیں. اور میں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے طلب کیا ہو، آپ نے حکم فرمایا میں چیز چھوڑ کے آ جاؤں. ہر چیز آپ کے قدموں پہ قربان، اولاد، بچے، مال، دولت. وہ لوگ جو ہے نا نبی خدا کی محبت میں شدید، وہ حضرت سید عمر فاروق ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، وہ مولا علی ہیں، طلحہ زبیر بلال و سلمان ہیں، وہ کربلا کے وہ شہید ہیں جنہیں اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دیا. وہ داتا علی حجویری ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہیں، وہ مہر علی اور جماعت علی ہیں، وہ امام احمد رضا بریلوی ہیں، وہ تاجدار حافظ آباد ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے نبی کی محبت کے گیت گائے اور کسی دنیا کی چیز کی پرواہ نہیں کی. اگر آج کی تاریخ میں اس کا نام لوں تو اس کا نام خادم حسین رضوی ہے، جو خدا کی محبت میں شدید ہیں، جن کی لوگوں نے ان کو دہشت گرد کہا، لوگوں نے ان کو انتہا پسند کہا، لوگوں نے ان کو بد زبان کہا، لوگوں نے جعلی ویڈیوز بنا کے ایڈیٹنگ کر کے ان کو بدنام اور کردار کشی کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کو قابل نفرت کہا، مگر وہ ڈٹے رہے، وہ میدان میں بیٹھے رہے. ہر صعوبت کا، ہر قید کا، ہر ظلم کا، ہر جبر کا، ہر استبداد کا انہوں نے مقابلہ کیا. اس محبت خدا کا رسول کرنے والے کا نام آج خادم حسین رضوی ہے. وہ شخصیت ہے
کہ جس کو لوگ آج ان کے دشمن بھی کہتے ہیں وہ ایک سچا عاشق رسول تھا. وہ ان کو دہشت گرد کہنے والے آج ان کے کفن پہ لپٹنے کے بعد ان کو عاشق رسول کے لقب سے پکارتے ہیں. وہ میڈیا جو ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، میری آئی ڈی صرف ان کے تعزیت کے پیغام سے میری آئی ڈی بلاک کر دی گئی. آج ہزاروں لاکھوں لوگ جو ان کو سلام کرتے ہیں فیس بک اس کی آئی ڈیز بلاک کریں. کب تک کروں گے؟ یہ محبت تم نہیں دیتے. مسلمان یاد رکھنا، اس دہشت گرد کا جنازہ کل اٹھنے والا ہے. دنیا دیکھے گی کہ وہ دہشت گرد کس عزت سے جاتا ہے. ایک وہ دہشت گرد ہے جس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، جو فرانس کے بغیرت ملعون صدر میکرون کے لیے دہشت گرد تھا، مگر رب کی عزت کی قسم وہ طیب اردگان کے لیے دہشت گرد نہیں تھا. وہ امریکہ کے لیے، مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے دہشت تھا. وہ نبی کے گستاخوں کے لیے دہشت تھا. اور میں کہتا ہوں خادم رضوی انتہا پسند تھا، مگر وہ نبی کی محبت میں انتہا پسند تھا. دنیا والوں پچھتاؤ گے. آج وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، آج وزیر بھی بول رہے ہیں، گورنر کے پیغام آتے ہیں کہ جی وہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والا وہ نبی کے ناموس پہ پہرا دینے والا ایک سچا عاشق رسول چلا گیا. وہ اقبال کی محبت مصطفیٰ کا پیغام دینے والا چلا گیا. ارے جب وہ تھا تم نے کیا قدر کی اس کی؟ کیا کہہ کے تم نے اس کو بدنام نہیں کیا؟ کس جبر کا اس نے مقابلہ نہیں کیا؟ ان سینکڑوں علماء سے پوچھو، ہزاروں علماء سے جن کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی، ان کی بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے علماء کو داڑھیوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، مہینوں جیلوں میں بند کیا گیا. ارے اب سکھ کا سانس لے لو. وہ دہشت گرد چلا گیا. چلا گیا وہ انتہا پسند. لیکن تم دیکھو گے مر پہلے بھی گئے، مرو گے تم بھی. کل اس دہشت گرد کا جنازہ دیکھنا. تاریخ یاد رکھے گی اس مصطفیٰ کے غلام کو، اس نبی کے نام پہ پہرا دینے والے کو، اس انتہا پسند کہنے والوں. آج فیصلہ کرو کس منہ سے عاشق رسول کہتے ہو. اس وقت بات مان لیتے، کس لیے لوگ کہتے تھے یہ سیاست کرتے ہیں. ارے آج خادم رضوی کی سیاست ختم ہو گئی. آج ختم ہوگی خادم رضوی کی سیاست. آج پتہ چلے گا میرے رب کا انتقام کیسے میرا اللہ نبی کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے. اور میں امت مسلمان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب علماء چلے جائیں گے، اور علماء بھی اس جیسے جو صاحب عظیمت ہو، جو استقامت کا پہاڑ ہو، جو کروڑوں دنوں میں مصطفیٰ کے عشق اور محبت کی شمع کو دوبارہ فروغ کر دے. وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سپاہی نہیں، جرنیل تھا. وہ کہتے تھے یہ دنیا بھی اغراض و مقاصد کے لیے ہے. یہ ساری جماعتیں آج جلسے کرتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ارے خادم رضوی تو کبھی دھاندلی کے لیے میدان میں نہیں آیا. خادم رضوی تو کبھی ووٹوں کے لیے میدان میں نہیں آیا. خادم رضوی جب بھی آیا مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے آیا، میرے نبی کے ناموس اور عزت کے لیے آیا. اسی طرح یہ میڈیا کے لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں پھر آنسو بہاتے ہیں، پھر کسی نئے جنازے کا انتظار کرتے ہیں، پھر کسی نئے تماشے کا انتظار کرتے ہیں. ارے ایک کیپٹن صفدر کو کراچی کے ہوٹل میں جو ہے پولیس نے
نبی کے ناموس پہ سودے کیے. ہم نے کبھی بھی انتہا پسندی نہیں کی. نبی کے غلاموں نے کبھی بھی ہمیشہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے. ہمیں پتا ہے پاکستان ہمارا ہے, مگر خدا کی قسم آج ہم مجبور ہیں ایک ایک ظالم جو اس میں شامل ہے, قیامت کا دن ہوگا. آج علماء کو ہتھکڑیاں لگی نا, رب کی پولیس تمہیں ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹتے ہوئے خادم رضوی کے پاؤں میں ڈال کے کہے گی دیکھ یہ تھے جو تجھے قید کرنے والے تھے. پتا چلے گا تجھے مسلمان. لیکن جانے کے بعد ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑے غم کے ہم جو ہیں وہ تعزیتی پیغام دیتے ہیں, مگر ہم زندگی میں علماء کی کردار کشی کرتے ہیں. زندگی میں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا. آج تمہاری نفرتیں تمہیں مبارک, ہماری محبتیں ہمیں مبارک. ہم سلام کرتے ہیں اس مرد مجاہد کو, ہمارا سلام ہے خادم حسین رضوی کو, ہمارا سلام ہے اس کی استقامت کو, ہمارا سلام ہے میرے مصطفیٰ کی وفا کو, جس نے ثابت کر دیا کہ آج بھی وہ مصطفیٰ کے دور کے مسلمان موجود ہیں. چاہے ایک صحیح. سامعین ذی وقار, اپنے علماء سے محبت کر لو, ان لوگوں کی قدر کر لو جو زندہ ہے. لوگوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں, بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں, علماء میں بھی 100 اختلاف ہوگا, لیکن اللہ کی قسم چاہتے سب میرے مصطفیٰ کے دین کی علم برداری ہے. اس لیے کبھی ایسے نہ کرنا. کل دیکھ لینا کہ اس کا جنازہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے. میرا اللہ ہم پہ رحمت فرمائے. جب علماء اٹھ جاتے ہیں نا تو پھر قیامت کی نشانی ہے. فرمایا قرب قیامت علماء اٹھا لی, علم اٹھا لیا جائے گا. علماء نہیں رہیں گے منبروں پہ وہ خوشامدی جو خدا اور رسول کو دیکھ کے دین نہیں بتاتے, وہ غلط ملا فضل اور فیض کیسی تشریحات کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں, اور لوگ انہیں ہی مفتی اعظم سمجھتے ہیں, لوگ انہیں ہی جو ہے عالم شریعت اور پیر طریقت سمجھتے ہیں. نہیں, عالم شریعت پیر طریقت وہ ہے جو فقہ بیونی مصطفیٰ کی غلامی میں زندہ رہے, اسی غلامی میں اس کی موت آ رہے. کیا کیا نہیں کہا گیا. میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا, کیسی کیسی باتیں نہیں کرتے تھے. جب ان کا جنازہ اٹھا وہی پھر دھاڑے مار کے روتے تھے کہ عجب آزاد مرد تھا. اب ان کی وفاؤں کو سلام کرتے ہیں. لوگوں, زندگی میں نبی کی ان غلاموں سے محبت کرو, ان کے ساتھ رہو جو ساری زندگی نبی کے دین کا پہرا لیتے ہیں. گیم تو ختم ہو گئی نا, کھیل تو ختم ہو گیا. خادم رضوی صاحب تو چلے گئے, مگر امتحان تو آج کے بعد ہمارا ہے نا. ہم کتنے پہرے دار ہیں نبی کی غلامی میں, کتنی باتیں کرتے ہیں. تو برادران اسلام, دل دکھی ہے, افسوس ہے, مگر اس کی رضا پہ راضی ہے. وہ مالک بہتر جانتا ہے کب کس کو بلانا ہے, کس کو بھیجنا ہے, کس کو کہاں پہ ڈیوٹی لگانی ہے. وہ میرا مالک ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. نظام کائنات میرا اللہ چلائے گا. مگر یہ لوگ ہمارے لیے تجدید کے لیے آتے ہیں. کبھی مہر علی آئے, کبھی جماعت علی آئے, کبھی مجد الفسانی آئے, کبھی داتا علی اجمیری آئے, کبھی احمد رضا بریلوی آئے, کبھی محدث اعظم آئے, کبھی جو ہے وہ حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد آئے, آج خادم رضوی آیا. ہر وقت میں لوگ علماء حق آتے ہیں اور دین کے پیغام دے کے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا پیغام دے کے چلے جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے, پھر دور بدلتا ہے, یہ دن بدلتے رہتے ہیں, مگر اپنے دلوں کو بدلنے نہ دینا. ہمیشہ میرے نبی کی محبت میں گرفتار رہنا, یہ شمع محبت کی جلائے رکھنا. اپنی نسلوں کو کہہ دینا کہ نبی کی عزت اور ناموس پہ کوئی سودا نہیں ہے, کوئی سودا نہیں ہے. ہم آج بھی نبی کے غلام ہیں, کل بھی نبی کے غلام ہیں. اللہ اتنی دیر زندگی, جب تک زندگی ہے مصطفیٰ کی غلامی کرتے رہے. زندہ رہے تو نبی کی غلامی میں, موت آئے تو غلامی میں. میں سو جاؤں یا جو حضور والد کریم تاجدار
خدا کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہی مومن ہوتے ہیں. وہ کائنات سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس محبت میں زندہ رکھے, اسی محبت میں موت عطا فرمائے. اور حضرت قبلہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کی استقامت کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا کے امت مصطفیٰ میں وہ محبت و عشق پیدا فرما دے.